پیارے دوستو السلام علیکم۔ باپ نے ان کا نام محمد لطیف رکھا اور وہ بڑے ہو کر چودھری محمد لطیف کہلائے، لیکن دنیا ان کو سی ایم لطیف کے نام سے جانتی ہے۔ وہ تقسیم ہند سے پہلے مشرقی پنجاب کی تحصیل بٹالہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانا چاہتے تھے، لیکن وہ لطیف صاحب کے بچپن میں ہی فوت ہو گئے۔ انہوں نے والد کی خواہش کے پیش نظر اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ یہ 1930 میں مکینیکل انجینئر بنے اور انہوں نے نوکری کرنے کی بجائے کاروبار کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے 2 کمروں میں اپنی پہلی فیکٹری کی بنیاد رکھی۔ یہ صابن بنانے کا کارخانہ تھا، جس میں ان کے چھوٹے بھائی محمد صدیق بھی ان کے ساتھ تھے۔ محمد صدیق نے بعد میں نیوی میں شمولیت اختیار کی اور پاکستان بننے کے بعد 1953 سے لے کر 1959 تک پاکستان نیوی کے پہلے مسلمان اور مقامی کمانڈر ان چیف رہے۔ دونوں بھائیوں نے دن رات محنت کی اور ان کا کام چل پڑا۔ اگرچہ یہ ہندو اکثریتی علاقہ تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنی مارک بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ صابن فیکٹری کے بعد انہوں نے لوہے کے کاروبار میں قدم رکھا اور چھا گئے۔ اسی دوران پاکستان مار وجود میں آ گیا۔ اب ان کے پاس 2 ہی راستے تھے، یا تو اتنے بڑے کاروبار کے لیے وہی قیام کرتے یا پھر زمین، جائیداد اور بینک بیلنس کو چھوڑ کر پاکستان منتقل ہو جاتے۔ انہوں نے دوسرے راستے کا انتخاب کیا اور سب کچھ چھوڑ کر بٹالہ سے لاہور آ گئے۔ اگرچہ دونوں شہروں کے درمیان محض 53 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، لیکن یہ دونوں شہر 2 مختلف ملکوں میں آباد ہونے کی وجہ سے ان کے درمیان آمد و رفت آسان نہیں ہے۔ ان کی قبضہ کی ہوئی فیکٹریوں کو ہندوؤں نے ترقی دی اور آج بٹالہ لوہے میں بھارتی پنجاب کا سب سے بڑا صنعتی شہر ہے۔ سی ایم لطیف نے پاکستان آنے کے بعد دوبارہ کاروبار کا آغاز کیا اور بٹالہ انجینئرنگ کمپنی کے نام سے لاہور میں ایک ادارے کی بنیاد رکھی، جو بعد میں بیکو کے نام سے مشہور ہوا۔ بیکو نے پاکستان کی صنعت کو ایک نئی سمت دی اور ملک میں تیزی کے ساتھ فیکٹریاں لگنا شروع ہو گئیں۔ سی ایم لطیف نے بے شمار نئی چیزیں متعارف کرائیں۔ وہ سائیکل سے لے کر جہازوں کے پرزے تک تیار کرتے۔ یہ گروپ چین اور جاپان سے لے کر یورپ تک مشہور تھا۔ سی ایم لطیف پاکستان کے پہلے ویژنری صنعت کار تھے، جن کی فیکٹری کو دیکھنے کے لیے چین کے وزیر اعظم چو این لائی، شام کے صدر حافظ الاسد اور تھائی لینڈ کے بادشاہ لاہور تشریف لاتے تھے۔ چو این لائی ان کی فیکٹریوں، بزنس ماڈل اور انتظامی امور کے باقاعدہ نقشے بنوا کر چین لے گئے اور وہاں پر اس ماڈل پر فیکٹریاں لگوائیں۔ ان کی مہارت سے شام، تھائی لینڈ، ملیشیا، چین، جاپان اور جرمنی نے فائدہ اٹھایا۔ چین اور جاپان کی حکومتیں اپنے لوگوں کو ٹریننگ کے لیے بیکو میں بھیجتی تھیں۔ 1972 میں بھٹو صاحب نے ملک کی تمام صنعتوں کو قومیانے میں لے لیا تو ملک بھر کے صنعت کار فٹ پاتھ پر آ گئے۔ یوں سی ایم لطیف ایک بار پھر ہیرو سے زیرو بن گئے۔ ذرا غور کریں اس شخص کی حالت کیا ہوگی جس نے 1932 میں بٹالہ میں کام کا آغاز کیا اور اپنی صنعتی سلطنت کو ملک اور آزادی کے لیے قربان کر دیا، پھر دوبارہ ایک ایک اینٹ جوڑ کر ایک ایسی عمارت کھڑی کی جس کو دیکھنے کے لیے غیر ملکی سربراہان آتے تھے، لیکن یہ عمارت دوبارہ ان سے چھین لی گئی۔ ان کا سارا ثاثہ اس ملک نے چھین لیا جس کے لیے انہوں نے 1947 میں سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد 1970 میں ضیاء حکومت نے اس ادارے کو واپس کرنے کی پیشکش کی، لیکن سی ایم لطیف نے لینے سے انکار کر دیا، کیونکہ 2 بار چوٹ کھانے کے بعد وہ دل برداشتہ ہو چکے تھے۔ جس وقت حکومت نے بیکو کو قومیانے میں لیا، اس وقت اس میں 6000 سے زائد ملازمین کام کرتے تھے اور اس کا سالانہ ٹرن اوور اربوں روپے تھا۔ حکومتی قبضے میں آنے کے بعد یہ ادارہ سفید ہاتھی ثابت ہوا اور اس نے ملکی خزانے کو چاٹنا شروع کر دیا۔ بعد میں حکومت نے اس کا نام بیکو سے تبدیل کر کے پیکو رکھ دیا، لیکن نام کی تبدیلی بھی ادارے کو راس نہ آئی اور اس کا خسارہ دن بدن بڑھتا گیا۔ 1998 تک اس کا خسارہ کئی ارب روپے ہو چکا تھا۔ یہ فیکٹری لاہور کے علاقے بادامی باغ میں لگائی گئی، جو اس وقت بہت بڑا صنعتی زون تھا۔ دنیا بھر کے سربراہان مملکت اور وزراء کو ملک کی صنعتی ترقی دکھانے کے لیے خصوصی طور پر یہاں لایا جاتا تھا۔ حکومت کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے ملک کا سب سے دور اندیش صنعت کار اور اس کا ماڈل ادارہ، جس نے چین اور جاپان کو صنعت کاری کا درس دیا تھا،
تاریخ کا سیاہ باب بن گیا۔ وہ ممالک جو یہاں سے صنعت کاری کے نقشے حاصل کرتے، انہوں نے سی ایم لطیف کے ملک کو سوئی سے لے کر جہاز تک بیچے ہیں، اور ہماری عوام یہ سب کچھ خرید کر پاک چین دوستی زندہ باد کے نعرے لگاتی ہے۔ اپنے خواب ریزہ ریزہ ہونے پر سی ایم لطیف حوصلہ ہار گئے اور پاکستان سے ہجرت کر کے جرمنی چلے گئے۔ وہاں ایک چھوٹے سے گاؤں میں باقی زندگی گزار دی۔ انہوں نے دوبارہ کوئی کمپنی بنائی، کوئی کاروبار کیا اور نہ ہی کوئی فیکٹری لگائی۔ انہوں نے بہت لمبی عمر پائی اور 2004 میں ان کا 97 برس کی عمر میں انتقال ہوا۔ وہ باقی زندگی صرف باغبانی کرتے رہے اور ان کا کہنا تھا، دنیا کا کوئی شخص مجھ سے پودے اور پھول نہیں چھین سکتا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی